15 پاکستانی فوجیوں کو بی ایل ایف نے چھنی کر دیا، مار دیا۔ اس کے علاوہ ہر روز بلوچ نوجوانوں کی لاشیں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے برآمد ہو رہی ہیں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، بی ایل ایف نے حملہ کیا ہے اور یہ حملہ ہوا ہے 8 مارچ کو۔ اس حملے میں تمپ میں ایف سی کوہن میں بی ایل ایف نے پاکستانی فوج پر حملہ کر کے 15 پاکستانی فوجی جو ہے وہ ہلاک کیے ہیں، ایک گاڑی اور ایک کوڈ کاپٹر کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا ہے اور تربت میں گیس ٹاورز کو نظر آتش کر دیا ہے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ M8 سی پیک ہائی وے پر بھی پاکستانی فوج کو IED سے اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کرخ خزدار میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں پہ بھی ہلاکتوں کی اطلاع ہے لیکن تفصیل ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گوادر کے علاقے میں اور جو ہے وہ بھتہ وصول اس کے علاوہ گوادر کے علاقے میں تیل ٹینکروں سے بھتہ وصول کرنے والے سیکیورٹی اہلکار جو تھے ان پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ 3 وہاں ہلاک ہو گئے اور 1 شدید زخمی ہے۔ یہ جو حملہ آور تھے یہ 2 موٹر سائیکلوں پر وہاں پہنچے تھے اور یہ میر جت اور ڈومپ کا جو درمیانی علاقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے۔ 11 مارچ کو یہ اٹیک ہوا ہے دوپہر تقریباً 2 بجے۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں جو ہے وہ 3 دن سے بلوچ سرمچاروں نے سڑکوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ سننے میں آ رہا ہے کہ سنیپ چیکنگ کے دوران 2 انٹیلیجنس افسروں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان کو گولی مار دی گئی۔ یہ خبر آ رہی ہے، اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن یہ خبر چل رہی ہے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ زہری میں 5 دن سے کرفیو ہے اور 5 دن کرفیو کے بعد 11 مارچ کو کرفیو کو 2 گھنٹے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ لوگ بڑے خوش تھے، رش پڑ گیا بازاروں میں اور لوگ جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے کے لیے وہ بازار گئے۔ ناظرین، پورے بلوچستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ منشیات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ منشیات کے اڈے جو ہے وہ کھلے عام کام نہ کر رہے ہیں، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ضلع مستونگ بھی منشیات کے کھلے اڈوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئٹہ سے صرف 50 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلے پر جو ہے وہ سر عام منشیات جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں۔ BYC نے بتایا ہے کہ 10 مارچ کو شام 5:30 بجے پنجگور کے علاقے مواچ چوک میں 27 سالہ عبداللہ بلوچ ولد کریم جان کو ڈیتھ سکواڈ نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ لاشیں مل رہی ہیں اور میرے پاس یہ جو فگر ہے اس کے مطابق 2 ماہ سے روزانہ لاشیں جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہیں۔ فروری میں 22 لاشیں جو ہے وہ مسخ شدہ لاشیں وہ برآمد ہوئی ہیں، یعنی کوئی دریا میں ہے، کوئی ندی میں ہے، کوئی سڑک کے کنارے ہے۔ اس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ بلوچ قوم کے نوجوانوں کی جاری ہے۔ اچھا، تربت پنجگور سے 2 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ مقتول کے اہل خانہ نے دھرنا دیا ہوا ہے اور تربت کے علاقے خوشاب سے گولیوں سے چھنی لاش ملی ہے شریف ولد چنگیز کی۔ شریف کو 2 دن پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ اسی طرح رخشاں ندی سے شاہ جہان ولد رحمت اللہ کی جو ہے وہ لاش وہاں سے برآمد ہوئی ہے۔ سنگ آباد کے رہائشی 18 سالہ آصف
بلوچ ولد نذیر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ ڈرائیور تھے اور اپنی فیملی کے واحد کفیل تھے۔ 4 مارچ کو کیچ کے علاقے شاپک سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ دکاندار حاتم بلوچ ولد خدا بخش کو ڈیتھ سکواڈ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ڈھاڈر کے قریبی علاقے براہم باران روڈ کے کنارے سے ظفر ولد خالق داد کی لاش ملی ہے۔ ایک طرف پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی ہیں، لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جو کہا ہے نا کہ 50% ہم کٹوتی کر رہے ہیں، پٹرول نہیں دیں گے ان کو، گاڑیاں بند کر دو سرکاری افسروں کی، سمجھ آئی؟ یہ سارا آپ نے دیکھا نا شہباز شریف کی تقریر۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بیوروکریسی کے لیے 114 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، 114 بلین روپیہ، ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے 108 نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے۔ تو یہ ہے حقیقت اس پاکستان کی، اور اس وقت پاکستان چاروں طرف سے جو ہے وہ جنگ میں گھر چکا ہے، اور ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں، آپ تک یہ خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھکاوٹ کے آثار ہو سکتا ہے ہمارے چہرے پہ ہوں، تو یہ ہے کہ ہم کوئی نشہ وشہ نہیں کرتے، لیکن تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے، نیند اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے آنکھیں کھول کے جو ہے نا وہ پروگرام ریکارڈ کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا کام ہے، ہم نے یہ راستہ چنا ہے، تو ہمیں کوئی شکایت یا گلہ کسی سے نہیں ہے، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی محنت سے ہم لوگ اس وقت جو ہے آپ تک یہ خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ پلیز ہماری اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو جوائن کریں، ممبر بنیں اس کے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔